أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اللہ مالک الملک حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 کے حوالے سے پچھلے 2 خطبات میں ہماری گفتگو ہوئی تھی. وہی موضوع جاری ہے. یہود و نصارہ کا تذکرہ، ان کے عقیدے کا ذکر، پھر سچ کیا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، ہمیں کیا ڈگر اور روش اپنانی ہے. ان سوالات کا جواب پچھلی کئی آیات سے چل رہا ہے. آج جو میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، ان میں بھی رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی
اور ہمیں کامیابی کا راستہ دکھایا۔ الفاظ ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودی کہتے تھے، لوگوں کو یہ دعوت دیتے تھے کہ یہودی بن جاؤ، یہودیت کامیابی کا راستہ ہے، یہودیت ٹھیک ہے۔ عیسائی کہتے تھے نہیں، یہ یہودی غلط ہیں، ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا طور طریقہ غلط ہے، عیسائی بنو، عیسائیت ٹھیک ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی نفی بھی کرتے تھے اور اپنے اپنے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اب اس جملے کو موجودہ حالات پر ذرا منطبق کیجیے۔ قرآن پڑھنے کا یہی مطلب ہے، یہی مقصد ہے کہ ہم ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں۔ انہوں نے تو ایسا کہا اور کیا، ہم کہاں کھڑے؟ اسلام کا لیبل لگا کر ہم نے اپنی پہچان کے لیے الگ الگ نہ صرف کے نام رکھے بلکہ کہا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے، اور پھر یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ نہیں وہ تو کافر ہی ہے۔ اور اب المیہ یہ ہے کہ نوبت یہاں تک آ گئی۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں فقہ حنفی کو فالو کرنے والے حضرات کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ پھر ان کی سب برانچز، پہلے دو بنی، ایک نے اپنے نام کے ساتھ لکھا بریلوی مکتبہ فکر، دوسرے نے لکھا دیوبندی مکتبہ فکر۔ دونوں کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کو ماننے والے حنفی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک کی نسبت احمد رضا خان بریلوی مرحوم کی طرف چلی گئی، دوسری کی نسبت محمد قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، محمود الحسن اور ان حضرات کی طرف چلی گئی۔ ایک امام کا نام لینے والے ان دونوں میں اتنا اختلاف آ گیا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا لڑائی جھگڑا اور فساد، اور زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اور ہم کہاں ان کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ؟ میں صرف ان دو کی بات نہیں کرتا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر اپنے آپ کا نام اہل حدیث رکھ کر یہ بھی زگ زیگ ہو جائے اور پھر حدیث کی بجائے کسی اپنے بڑے کا آنکھیں بند کر کے فالوور بن جائے تو کوئی فرق نہیں اس میں اور ان میں۔ ایک میرا جملہ اچھی طرح یاد رکھنا، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہتا ہوں، پوری جرت کے ساتھ یہ نہ صرف کہ کہیں بلکہ عقیدہ بنائیں۔ امام کعبہ
جو کعبۃ اللہ مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں کا امام، جونیئر نہیں سینئر ترین امام، جس کی ہم سب عزت و احترام کرتے ہیں، عالم اسلام کی سب سے معزز شخصیت ہوگی نا وہ شخصیت، وہ بندہ پاکستان میں یا کسی اور جگہ نہیں، وہیں خانہ کعبہ میں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کعبۃ اللہ کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اگر کوئی ایسی بات کرے گا جو اللہ کی کتاب اور پیارے نبی کی سنت کے ساتھ میچ نہیں کرتی، ہم نہیں مانیں گے، وہ غلط ہے۔ غلطی کرنے والا لمبی داڑھی والا ہو یا شیو کرنے والا ہو، مولانا صاحب ہو یا عام آدمی ہو، معیار پہ چلو، میرٹ پہ چلو، غلط غلط ہے۔ اس انداز یہی دین سکھاتا ہے۔ انہوں نے کہاں ٹھوکر کھائی تھی؟ اپنے آپ کو کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہودی نام رکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھیں وہ چھوڑ دی۔ اللہ نے جو آسمانی صحیفہ دیا تھا تورات، اتنا بڑا ظلم کیا کہ اس میں بھی کانٹ چھانٹ کر دی۔ پھر لوگوں کو کہتے ہو کہ یہودی بنو، یہ صحیح راستہ ہے؟ یہودیت رہنے کہاں دی تم نے؟ اول تو بات یہ ہے کہ رب نے تمہارے یہ نام رکھے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے تو پہلے دن سے جو دین دیا ہے وہ اسلام ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ ہاں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی ضرورت کے پیش نظر احکام میں ترمیم کی، احکام تبدیل ہوتے رہے، بس اتنی سی بات ہے۔ نام ایک ہی رہا اسلام، یہ ہم نے رکھے، یہودیت، عیسائیت اور فلاں فلاں۔ قالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، یہ وہ کہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، تمہاری بات غلط ہے، نہیں، ان کو کہو ابراہیم جیسے بنو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی کہ یہودی بھی ان کا احترام کرتے، عیسائی بھی ان کا احترام، ہم مسلمان تو کرتے ہی ہیں نا، ہم تو ہر نبی کا، اور ہم نے رسالت پر ایمان والے چیپٹر پر بات کرتے ہوئے خطبے میں پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ رسالت پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ میں نے آپ کو وہ 7 سٹیپس بتائے تھے، 7 پوائنٹس ہیں وہ، کہ رسالت پر ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے۔ کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی، یہ بلاسمی کا جو قانون ہے، یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 40,000 جو بھی تعداد صحیح، جن ہستیوں کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا، ان سب کے لیے ایک بندہ جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہلاتا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہلاتا ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، توہین رسالت ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک شخص اپنے آپ کو عاشق رسول کہے، 5 نمازوں کے علاوہ رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پچھلے کسی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
یا اور کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، ہم نہیں دیکھیں گے یہ تو عاشق رسول ہے، یہ تو تہجد پڑھتا ہے، یہ بھی واجب القتل ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، نبیوں کا یہ مقام ہے، ہر نبی کے لیے یہ عزت احترام اپنے دل میں رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا کہ ان سے کہیں تم ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بظاہر ریسپیکٹ کرتے ہو، عزت سے ان کا نام لیتے ہو، تم بھی ان کا عزت سے نام لیتے ہو، یہ اپنی باتیں چھوڑو، آؤ ذرا دیکھو ابراہیم علیہ السلام ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی روش کیا تھی، اس پر آؤ، تب کامیاب ہوگا۔ پچھلی آیات میں بھی یہ بات گزر چکی ہے، اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ وہ بندہ بے وقوف ہی ہوگا جو ابراہیم جیسا نہیں بنتا، جو ابراہیم علیہ السلام جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتا وہ بے وقوف ہی ہے، الا من سفیہ نفسہ۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جن کو تم دونوں مانتے ہو، کامن چیز پر آؤ۔ اتحاد اتفاق کس چیز پر ہوگا؟ جو دونوں پارٹی کے درمیان مشترک چیز ہوگی۔ اگر ہر آدمی اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو لے کر بیٹھ جائے، اپنے اپنے بڑے کو لے کر بیٹھ جائے، تو پھر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہماری یہ دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، دین اسلام یہ سکھاتا ہے من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی کا فرمان ہے۔ ہر بڑے کا احترام ہے، ہر بڑے کی عزت ہے، پھر وہ مسلمان، پھر وہ عالم دین ہے، پھر اس نے دین کی خدمت میں وقت لگایا تو اس کا رتبہ بڑھتا چلا گیا۔ اس کو عزت دو، اس کو احترام دو، لیکن صحیح منہج پر رہو، ڈی ٹریک نہ ہو، عزت اور احترام کرتے کرتے یہودیوں کی طرح نہ کرو یا عیسائیوں کی طرح نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری گھڑیوں میں، لا تطرونی کما اطرت النصارى، میرے صحابہ تمہیں میرا یہ آرڈر ہے، حکم ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کرو گے، میری خاطر اپنی جان بھی قربان کرو گے، لیکن اس محبت میں آ کر لمٹ کراس نہ کرنا۔ جس طرح یہودیوں نے کیا یا عیسائیوں نے کیا اس طرح نہ کرنا میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ یہ نفرت میں نہیں کہا تھا، دشمنی میں نہیں کہا تھا، محبت کرتے ہوئے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے ان کو اللہ کا بیٹا کہا۔ کیا یہ محبت قبول ہوئی؟ سب سے بڑا جرم ٹھہرا، شرک کا نام دیا۔ شرک چھوٹا جرم نہیں ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر محبت بھی باؤنڈ ہے، محبت آزاد نہیں ہے۔ اور دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے گھر سے مثال لیں۔ ایک عورت ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، چاروں عورتیں ہیں۔ چاروں کے ساتھ محبت احترام کا حکم ہمیں شریعت سکھاتی ہے۔
لیکن یہ چاروں کے ساتھ محبت اور رویہ اور وہ کیا ایک لیول پر ہے؟ ہر ایک کا اپنا سٹیٹس ہے، ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ میں نے ایک اور مثال بھی آپ کو دی تھی کچھ خطبے پہلے۔ گھر کے اندر آپ سے ایک بڑا بھائی بھی ہے، والد صاحب بھی ہیں، آپ چھوٹے ہیں، ابا کے تو بیٹے ہیں، بھائی سے بھی چھوٹے ہیں، تو چھوٹا ہونے کے ناطے آپ پر فرض ہے کہ آپ بڑے بھائی کے فرما بردار رہیں۔ لیکن ایک دن ایسا معاملہ آ گیا کہ بھائی صاحب نے کہا یہ کرو، ابا نے کہا نہیں یہ کرو، اس وقت آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ ابا کا تو اب چل چلاؤ ہے، زندگی بھائی کے ساتھ گزارنی ہے، بھائی کو خوش رکھوں، بھائی کی بات مانوں؟ کوئی بھی عقل مند وفادار نمک حلال یہ نہیں کہے گا، وہ سیدھا سیدھا اپنے بڑے بھائی کو کہے گا کہ بھیا میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، آپ کا فرما بردار رہتا ہوں۔ لیکن دیکھیں آج نہیں، آج سامنے کون ہے جو صرف میرا نہیں آپ کا بھی ابا ہے، وہ سپیریئر ہے۔ آج میں آپ کی بات نہیں مان سکتا ہوں، آج میں اس کی بات مانوں گا۔ خدا کے لیے بڑے کامن سینس کی بات ہے، اگر ہم یہی بات سمجھ لیں اور ہمارے مولانا حضرات بھی یہ بات سمجھ لیں، ارے ہر بڑے کا احترام ہے، لیکن رسول اور امام میں فرق تو رکھو۔ سارے صحابہ مل کر بھی نبی کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بعد میں آنے والے تو بہت دور کی بات ہے نا۔ صحابہ کرام جو براہ راست رسول اللہ کے شاگرد ہیں اور جن کو اللہ نے جنتی قرار دیا قرآن میں، وہ بھی سارے مل کر نبی کی ایک جوتی کا وہ جو مقام ہے، احترام ہے، عزت ہے، اس پر نہیں پہنچ سکتے۔ بعد میں آنے والے کیسے؟ نبی کی جب بات آ جائے وہ دین ہے، بس وہ دین ہے، اور دین کو خالص رہنے دیں۔ کسی اپنے بڑے کی، کسی اپنے مولوی صاحب کی، کسی اپنے مفتی صاحب کی بات کو اس میں مکس اپ نہ کریں۔ دودھ کے اندر اگر زمزم بھی ملا دیں نا، زمزم مقدس پانی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ملا دیا تو پھر دودھ خالص نہیں ہے، ملاوٹ ہو گئی۔ اور دین یہ چاہتا ہے، دین کی یہ انسٹرکشنز ہیں کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم دور سے دو نمایاں نظر آئے، ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کوئی اور ہے۔ اپنی عادات و اطوار، اپنی روش، اپنی وضاقت، اپنی ہر چیز اس میں بالکل الگ ممتاز دکھائی دے کہ یہ مسلمان ہے۔ دین میں، احکام میں، مسائل میں بالکل الجھنے کی ضرورت نہیں۔ جو خالص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا رویہ، یہی ان کی روش، یہی ان کا منہج تھا، جس کی طرف بار بار ہمیں بلایا گیا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں دو ٹوک الفاظ میں کہا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ نہیں، یہ کہو کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے نازل کیا اس آخری آسمانی صحیفے میں، وہ سب ہم اس کے سامنے گردن جھکائیں گے۔ پچھلے انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، سب کے نام لے لیے، ان پر جو شریعت نازل ہوئی، جو احکام نازل ہوئے، وہ اس وقت کے لیے تھے، وہ زمانہ گزر گیا۔
اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے ہم یہ مانیں گے، اور لا نفرق بین احد منہم، ان سب کا احترام باقی رہے گا، عزت توقیر ہر نبی کی رہے گی۔ یہ نہیں کہیں گے، تو یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم طنز کرتے تھے، ہوٹنگ کرتے تھے، جان بوجھ کے مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے کہ جی ہم توحید بھی مانتے ہیں، آخرت بھی مانتے ہیں، رسالت بھی مانتے ہیں، لیکن ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتے۔ اب ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، رد عمل۔ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی یہ کہہ دیتا کہ اچھا تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے۔ یہی ہوتا ہے نا رد عمل۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا، نہیں، تم نے کیا کہنا ہے کہ ہم جناب ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہی ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں جن کا تم نام لے رہے ہو، تمہیں بھول ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں بھی یہی کہا، لا نفرق بین احد۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آخری جو رکوع ہے، اور وہ جو دو آیات جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ رات کو سوتے وقت پڑھ کے سو، ان میں بھی یہی حکم کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے، یہ کتاب ہے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس کے پیروکار رہیں گے، ہم اس کے فرما بردار رہیں گے، ہم اس پر اپنا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ ہمیں حکم دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی اس کتاب اور اپنے آخری نبی کا پیروکار بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر اور اپنی فرما برداری پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور ایک پرچی بھی میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد باجماعت اجتماعی طور پہ انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔